السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بے شمار انگنت درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ میرے بھائیو، گزشتہ کئی دنوں سے نماز کے ارکان پہ گفتگو چل رہی ہے۔ نماز کے ارکان ان امور کو کہا جاتا ہے جو نماز میں اتنے ضروری ہیں کہ ان کے بغیر نماز نہیں ہے، ان کا متبادل سجدہ سہو نہیں ہوا کرتا۔ کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں نماز میں، لیکن سجدہ سہو سے ان کی تلافی ہو جاتی ہے، لیکن کچھ چیزیں اتنی ضروری ہوتی ہیں کہ اگر وہ نہ ہوں تو نماز کی وہ رکعت نہیں ہوگی، سجدہ سہو سے ان کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ ایسی چیزوں کو علماء کرام نے ارکان اور فرائض کا نام دیا ہے۔ تو نماز میں جو پہلا رکن ہے وہ ہے قیام، کہ جو کھڑے ہو کے نماز ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس پہ واجب ہے، فرض ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرے، بیٹھ کر نماز ادا نہ کرے۔ اگر نماز فرض ہے، البتہ نفل نماز آپ بغیر کسی عذر کے بھی بیٹھ کر ادا کر سکتی ہیں۔ اس رکن کے تعلق سے بہت سے مسائل کا تذکرہ گزشتہ دروس میں ہو چکا ہے۔ آج کے درس میں دو تین مسئلے اس سے متعلقہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو نماز میں قیام کی طاقت نہیں رکھتا، بیٹھ کر نماز پڑھنے لگا ہے، وہ کیسے بیٹھے گا؟ بیٹھنے کی حالت کیا ہوگی؟ تو میرے بھائیوں، بہتر یہ ہے کہ آپ نماز میں ویسے بیٹھیں جیسے نماز میں بیٹھنے کا طریقہ شریعت نے سکھایا ہے۔ دو سجدوں کے درمیان آپ جیسے بیٹھتے ہیں، یہ نماز میں بیٹھنے کا وہ طریقہ ہے جو شریعت نے بتایا ہے۔ پہلے اتحیات میں، پہلے تشہد میں آپ جیسے بیٹھتے ہیں، یہ نماز میں بیٹھنے کا وہ طریقہ ہے جو شریعت نے بتایا ہے۔ اس لیے جب کبھی آپ نے کسی وجہ سے بیٹھ کر نماز ادا کرنی ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہی طریقہ اپنائیں جو شریعت نے نماز میں بیٹھنے کا بتایا ہے۔ لیکن اگر کوئی چار زانو ہو کر بیٹھنا چاہتا ہے تو اس انداز سے بیٹھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ کہتی ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی متربعا، میں نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، چار زانو ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور میرے بھائیو، اگر کسی کے لیے نماز میں پہلے تشہد اور اتحیات کی طرح بیٹھنا ممکن نہ ہو، چار زانو بیٹھنا ممکن نہ ہو، تو پھر جیسے بیٹھ سکتا ہے ویسے بیٹھ کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ اور اسی میں داخل ہے کرسی پہ بیٹھ کے نماز ادا کرنا۔ اگر آپ نماز میں چار زانو بیٹھ کر نماز ادا نہیں کر سکتے، پہلے اتحیات میں بیٹھنے کی طرح بیٹھتے ہوئے آپ کو نماز میں مشکل پیش آتی ہے،
اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز ادا کر سکتا ہوں، تو آپ کرسی پہ بیٹھ کر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ اصول ذہن میں رہے کہ فرض نماز میں بیٹھنے کی رخصت سے اتنا فائدہ اٹھائیں جتنی آپ کی ضرورت اور حاجت ہے. اگر آپ قیام نہیں کر سکتے، رکوع سے پہلے جیسے کھڑا ہوا جاتا ہے ویسے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، تو ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں. لیکن آپ رکوع کی اصلی حالت میں کر سکتے ہیں تو پھر رکوع کرتے ہوئے اصلی حالت میں واپس آ جائیں. جس چیز میں مشکل پیش آ رہی ہے اس چیز میں آپ رخصت سے فائدہ اٹھائیں، اور نماز کے جس حصے میں آپ کو رخصت کی ضرورت نہیں ہے وہاں رخصت اختیار نہ کریں. میرے بھائیو، یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ یہ کہ اگر آپ نے فرض نماز جہاز میں ادا کرنی ہو، کسی کشتی میں ادا کرنی ہو، تو تب آپ قیام کا کیا کریں گے؟ میرے بھائیو، فرض نماز میں کھڑے ہونا ضروری ہے. عذر کے بغیر اگر آپ بیٹھیں گے تو فرض نماز نہیں ہوگی. اب اگر آپ جہاز میں نماز ادا کرنے لگے ہیں اور کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا ممکن ہے تو ٹھیک ہے، جہاز میں آپ کی نماز ادا کر لیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جہاز میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا ممکن نہیں ہے، مجھے کھڑے نہیں ہونے دیا جائے گا، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملے گی، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ نماز لیٹ کر دیں اور ایئرپورٹ پہ اتر کے نماز ادا کریں اگر نماز کے قضا ہونے کا خطرہ نہ ہو. آپ کو معلوم ہے کہ مغرب کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے میں لاہور ایئرپورٹ پہ اتر جاؤں گا، تو پھر آپ جہاز میں بیٹھ کر فرض نماز ادا نہ کریں، بلکہ جب آپ لاہور ایئرپورٹ پہ اتریں تو وہاں نماز ادا کر لیں. اور کوشش کریں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے کوشش نہیں بلکہ فرض ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے آپ نماز ادا کر لیں، سامان وغیرہ کا اہتمام بعد میں کریں. اور اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ جب میں لاہور ایئرپورٹ پہ اتروں گا تو سورج غروب ہو جائے گا، نماز قضا ہو جائے گی، تو پھر میرے بھائیوں وقت پہ نماز ادا کرنا ضروری ہے. جہاز میں ادا کریں چاہے بیٹھ کر ادا کریں. اس سے یہ اندازہ کر لیں نماز کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ کہ نماز وقت پہ ادا کرنے کی کتنی اہمیت ہے. شریعت کہتی ہے نماز ٹائم پہ ادا کریں، نماز قضا نہ کریں. اگر کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے بیٹھ کر نماز ادا کر لیں. پانی نہیں مل رہا تیمم کر لیں. لیکن نماز کو قضا کرنا میرے بھائیوں جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے یہ جائز نہیں ہے. تو جہاز میں اور کشتی میں اگر نماز کے قضا ہونے کا خطرہ ہے اور کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا ممکن نہیں ہے کسی وجہ سے، تو آپ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں. اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام بہقی وغیرہ روایت کرتے ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کشتی میں نماز کیسے ادا کریں گے، تو آپ نے فرمایا صلی فیہا قائما، کشتی میں بھی آپ نماز کھڑے ہو کر ادا کریں گے. کیسے ادا کریں گے؟ الا ان تخاف الغرق، الا یہ کہ آپ کو خطرہ ہو کہ اگر میں کشتی میں کھڑے ہو کے نماز ادا کروں گا تو میں غرق ہو جاؤں گا، میں سمندر میں گر جاؤں گا. تو آپ نے کہا اس شکل میں بیٹھ کر نماز ادا کرنے کی اجازت ہے. تو میرے بھائیوں جو مسئلہ کشتی کا ہے وہی جہاز کا ہے. تو جہاز میں نماز ادا کرتے ہوئے قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے جبکہ فرض نماز ہو. نماز ادا کرتے ہوئے کھڑا ہونا ضروری ہے جبکہ فرض نماز ہو. لیکن اگر خطرہ ہو کہ نماز قضا ہو جائے گی اور نماز میں کھڑا ہونا جہاز میں ممکن نہ ہو، پھر مجبوری ہے بیٹھ کر ادا کر لیں.
قبلے کے بارے میں معلوم ہو جائے الحمدللہ، نہ معلوم ہو جدھر آپ کو لگ رہا ہے کہ ادھر قبلہ ہے ادھر منہ کر کے نماز ادا کر لیں۔ اور یہاں یہ مسئلہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ سفر میں 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ کون سی 2 نمازیں؟ ظہر کی عصر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مغرب کی عشاء کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ تبوک والے سفر میں آپ مغرب کی نماز کو عشاء کے ساتھ اور ظہر کی نماز کو عصر کے ساتھ جمع کر لیا کرتے تھے۔ سفر کے دوران نمازیں جمع کرنے کے بارے میں آپ سے جو دیگر احادیث ملتی ہیں ان سب کو اگر ملا کر پڑھا جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر آپ ظہر سے پہلے جہاد پہ بیٹھنے لگے ہیں تو آپ نماز ظہر کی نہ پڑھیں، کیونکہ ابھی ظہر کا ٹائم شروع نہیں ہوا، بلکہ جب آپ سفر کے اختتام پہ کسی ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو وہاں آپ اس ایئرپورٹ پہ ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھ لیں۔ اور یہ ٹائم کون سا ہوگا؟ کس نماز کا ٹائم ہوگا؟ عصر کا۔ اور اگر آپ ظہر کی اذان کے بعد کسی ایئرپورٹ سے جہاز پہ بیٹھنے لگے ہیں اور آپ کو یہ پتا ہے کہ جب آئندہ ایئرپورٹ پہ ہم اتریں گے تو عصر کی نماز قضا ہو چکی ہوگی، تو آپ اس ایئرپورٹ پہ ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھ لیں۔ اب آپ عصر کی نماز کس کے ٹائم پہ پڑھیں گے؟ ظہر کے ٹائم پہ پڑھیں گے۔ اور یہی میرے بھائیو معاملہ مغرب اور عشاء کا ہے۔ مغرب کو عشاء کے ساتھ، عشاء کو مغرب کے ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے۔ ایسے جب آپ مدینہ سے مکہ جا رہے ہوں گے، بس والا، بس کا ڈرائیور ہر جگہ شاید بس روکنے کا مطالبہ پورا نہ کرے۔ اگر وہ آپ کے لیے بس روکتا ہے ظہر کے ٹائم تو آپ ظہر کے ساتھ عصر کی بھی 2 رکعتیں جمع کر لیں۔ اور اگر وہ ظہر کے ٹائم نہیں روکتا، عصر کے ٹائم روکتا ہے، تو آپ عصر کے ٹائم پہلے ظہر کی 2 رکعتیں ادا کریں پھر عصر کی 2 رکعتیں ادا کریں۔ یہ سفر میں 2 نمازیں جمع کرنا، ظہر کی عصر کے ساتھ یا عصر کی ظہر کے ساتھ، مغرب کی عشاء کے ساتھ یا عشاء کی مغرب کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی ایک احادیث سے ثابت ہے۔ میرے بھائیو، قیام کے تعلق سے آج کے درس کا تیسرا مسئلہ یہ بیان کرنے لگا ہوں کہ اگر کوئی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میں جب کھڑے ہو کے نماز ادا کروں گا تو مجھے کسی نہ کسی چیز کا سہارا لینا پڑے گا، کسی دیوار کا، کسی ستون کا، کسی لاٹھی کا، تو اب اس کے لیے کیا بہتر ہے کہ نماز کھڑے ہو کر ادا کرے کہ بیٹھ کر ادا کرے؟ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اور اس مجبوری کی وجہ سے وہ لاٹھی کا سہارا لے سکتا ہے، کسی ستون کا سہارا لے سکتا ہے اور کسی دیوار کا سہارا لے سکتا ہے۔ اور اگر سہارا لینے کی بجائے بیٹھنا چاہے تو اس کو اس بات کی بھی اجازت ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ہلال ابن یساف سے۔ وہ کہتے ہیں میں شام کے شہر رقہ گیا تو وہاں پہ مجھ سے کہا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی صحابی کو دیکھنا چاہتے ہو، ملنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا بھی یہ تو غنیمت ہے، ایسا موقع غنیمت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی ساتھی کو دیکھ لوں، آپ کے کسی صحابی پہ نگاہ پڑ جائے، ان سے ملنے کا موقع مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ چنانچہ لوگ مجھے جناب وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ جب ہم گئے تو ہم نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک لاٹھی کا سہارا لیا ہوا ہے۔ تو ہم نے نماز کے بعد ان سے مسئلہ پوچھا کہ آپ لاٹھی کے سہارے سے نماز پڑھ رہے تھے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو جناب وابصہ کہنے لگے کہ میں نے حدیث سنی تھی ام قیس بنت محصن سے رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، وہ کہا کرتی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بوڑھے ہو گئے تھے، جب کیا ہو گئے تھے؟ اور جب آپ پہ گوشت چڑھ گیا تھا،
یہ ام قیس رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں کہ جب آپ بوڑھے ہو گئے تھے، آپ پہ گوشت چڑھ گیا تھا، تب آپ نے نماز پڑھنے والی جگہ میں ایک ستون کا سہارا لینا شروع کر دیا تھا. ایک ستون کا سہارا لے کر آپ نماز ادا کیا کرتے تھے. تو اس سے پتا چلا میرے بھائیوں کہ نماز میں کسی لاٹھی کا، کسی دیوار کا، ستون کا سہارا جی لیا جا سکتا ہے. اور اس سے عقیدے کا مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اگر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، جو نبیوں کے امام ہیں، اگر وہ حاجت روا ہوتے، مشکل کشا ہوتے، مختار کل ہوتے، تو میرے بھائیوں کبھی بھی اپنے پہ بڑھاپا نہ آنے دیتے. لیکن آپ بڑھاپے کو روک نہیں سکے، بڑھاپا آیا، اور بڑھاپے کی وجہ سے وہ دن بھی آئے کہ جب آپ اچھی طرح طویل عرصے تک، طویل مدت تک کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، بلکہ آپ کو کسی نہ کسی چیز کا سہارا لینا پڑتا تھا. میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خود محتاج ہو گئے تو دوسروں کے لیے حاجت روا کیسے ہوئے؟ میرے بھائیوں، آپ محتاج تھے کھانے پینے کے، آپ محتاج تھے پیشاب پخانے کے، آپ کی بیگمات تھیں، آپ کی اولاد تھی، آپ کا خاندان تھا، آپ کے صحابہ کرام تھے، جن کے ذریعے، جن کو سبب بنا کر آپ کافروں سے جہاد کرتے رہے. اللہ کی ذات کے بعد آپ کو اپنے ساتھیوں کی بھی ضرورت تھی، وہ بھی آپ کے لیے سہارا بنے، ان کی بھی آپ کو حاجت محسوس ہوئی. تو اس سے پتا چلا میرے بھائیوں، تمام خوبیوں کے باوجود بہرحال آپ بشر تھے، محتاج تھے، اور آپ حاجت روا نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عقیدہ اور نماز کے مسائل صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.